اس قدر حالات خراب ہوئے، اس قدر جیسے آپ کے خراب ہوئے، لوگوں کا جینا محال ہو گیا، لوگ بھوکے مرنے لگے۔ اس عالم میں کیا آج چولستان میں پانی نہیں ہے؟ اتنا بڑا ملک، ایٹمی ملک، حالات اتنے خراب، اور حکومت اور ریاست اپنی رٹ قائم کرنے میں ناکام، اور کام درست سمت میں نہ کرنے کے حوالے سے اتنی لمبی غفلت۔ کتنا مشکل تھا آپ کے مقابلے میں ایک ہندو، ایک فاشسٹ ریاست ہے، اس نے آپ کے پانیوں کو یہاں پنجاب سے باندھ کر راجستھان میں پہنچا دیا، اس نے یہاں سے ٹنل بنا کے، نہریں بنا کے اپنے راجستھان کو آباد کر لیا، اور تم ایک دوسرے کے کپڑے اتارتے رہے۔ تمہیں اللہ کے سامنے جانا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے۔ اس عالم میں بادشاہوں کے ایک داماد کو اللہ نے موقع دیا، عبد الملک کے داماد کو، فاطمہ کے شوہر کو موقع دیا، اور فاطمہ خود ہی سناتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں داخل ہوئی تو میں نے دیکھا امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز اپنے ہاتھوں میں اپنے چہرے کو چھپائے ہوئے روئے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے لوگوں کی حکمرانی کی امانت سونپی ہے۔ فتفکرت فی الفقیر والاوجاع، پھر میں نے غور و فکر کیا ان بھوکے لوگوں کی طرف، ان بوڑھوں کی طرف، ان مریضوں کی طرف، ان بے کسوں بے نواؤں کی طرف، ان اپنے بال بچوں کو پالنے میں مشکلات کا شکار لوگوں کی طرف۔ پوری خلقت میں، پوری حکومت میں نے دیکھا اور میں نے محسوس کیا کہ ان سب کا مقدمہ مجھ پر قائم ہو جائے گا، میں ان سب کا ذمہ دار، میں ان کی بھوک کو ختم کرنے کا ذمہ دار، میں ان کی مرض میں ان کی شفا کی کوشش کرنے کا ذمہ دار، میں ان کے لباس، ان کے امن و سلامتی کا ذمہ دار۔ اتنا بڑا بوجھ، اتنی بڑی ذمہ داری۔ یہ وہ زمانہ ہے جس میں لوگ حکومت شوق سے حاصل نہیں کرتے تھے بلکہ ذمہ داری سمجھ کر لیتے تھے۔ کہا یہ وجہ ہے کہ میں رو رہا ہوں کہ اللہ کی عدالت میں محمد ان کا مقدمہ پیش کریں گے، اللہ کی عدالت میں محمد رسول اللہ مقدمہ پیش کریں گے، اور مجرم عمر بن عبدالعزیز ہوگا۔ اور اگر ایک شخص بھی بھوکا مرا، ایک شخص کو بھی مکان نہ ملا، ایک شخص بھی اگر لباس کے بغیر مرا، تو میں اللہ کے سامنے کس منہ کے ساتھ کھڑا ہوں گا؟ پاکستانی حکمرانوں، تمہیں کیوں نہیں ڈر لگتا؟ تمہیں 22 کروڑ لوگوں کے حکمران بنتے ہو، تمہیں کیوں خوف نہیں آتا؟ تمہارے لوگوں کی حالت یہ ہو گئی۔ تمہیں اللہ کے سامنے جانا ہے، اس سے پہلے کہ اللہ تمہارا حساب لے، اور اس سے پہلے کہ ہم سب کا حساب لے۔ غور کیجئے، اللہ کے ساتھ اس جنگ کو بند کیجئے۔ معیشت، وہ معیشت، اس راستے کو اختیار کیجئے جو اللہ اس کے رسول کو پسندیدہ ہے، اور وہ یقیناً خیر خواہی کی تجارت ہے، نرمی کی تجارت ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں اس آدمی کے بارے میں، رجلاً رحیم اللہ رجلاً سمحن اذا باع وسمحن اذا اشترى وسمحن اذا ابتدى۔ اللہ اس آدمی پر رحم کرنا جو خریدتے ہوئے نرمی کرتا ہے، فروخت کرتے ہوئے نرمی کرتا ہے، لوگوں سے ادار تقاضا لیتے ہوئے کرتے ہوئے نرمی کرتا ہے، اللہ تو اس پہ رحم کرنا۔ یہ پورا معاشرہ گل چھڑ گیا ہے، جس کو موقع ملتا ہے وہ دوسرے کی گردن اتارنے میں دیر نہیں کرتا۔ اگر ایسے ہی حالات رہے تو دنیا کا کوئی IMF آپ کو نہیں بچا سکتا، دنیا کی کوئی سپر طاقت آپ کے حق میں سازشیں کرے یا آپ کے حق میں معاونت کرے، کوئی آپ کے انجام کو روک نہیں سکتا۔ ایک ہی راستہ ہے، صرف ایک راستہ، ایک راستہ، ترجعوا الی ربکم، ترجعوا الی دینکم۔ صرف ایک دروازہ، صرف ایک راستہ، ترجعوا الی دینکم، ترجعوا الی ربکم۔ اپنے رب کی طرف واپس لوٹو، اپنے دین کی طرف واپس آؤ، اللہ تم پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازوں کو کھول دے گا اور تمہاری ان تنگیوں کے زمانے میں آسانی عطا کر دے گا۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔